إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کہ جس کے ہمارے اوپر اتنے زیادہ جس کے ہمارے اوپر اتنے زیادہ احسانات، انعامات اور رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر ساری کائنات کے درختوں کی قلمیں بنا لیں، ساری کائنات کے دریاؤں، سمندروں اور نہروں کی سیاہی بنا لیں، اور ساری کائنات کے لوگ مل کر اللہ وحدہ لا شریک کے انعامات، احسانات، رحمتوں اور برکتوں کو لکھنا شروع کر دیں تو یقیناً ساری کائنات کے بنائے ہوئے درختوں کی قلمیں ختم ہو جائیں گی، ساری کائنات کے دریاؤں، سمندروں اور نہروں کی بنائی ہوئی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، اور ساری کائنات کے لوگوں کی زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے احسانات، انعامات، رحمتوں اور برکتوں کو احاطہ شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ درود و سلام نبی مکرم، نبی معظم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، اور یہ اس دن سے ہے جب سے آسمان کے رب نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اور اس سال کے 12 مہینوں میں فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں، اور یہ جو مہینہ ذی الحج کا ہے، یہ ایام جو ذی الحج کے پہلے 10 ایام ہیں، یہ 4 مہینے جو حرمت والے اللہ نے بنائے ہیں ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ویسے تو اللہ کی بنائی ہوئی ساری مخلوقات افضل، سارے بنائے ہوئے ایام اور مہینے اور سال افضل ہیں، لیکن ان افضل سالوں میں سے یہ 4 مہینے افضل مہینے، اور ان 4 مہینوں میں اس مہینے کے 10 دن جو ہیں یہ افضل ترین دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان 4 مہینے کے بارے میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ان مہینوں میں خاص کر کے ظلم نہیں کرنا، کوئی زیادتی نہیں کرنی، کوئی گناہ والے کام نہیں کرنے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کے ڈر کے رہنا ہے۔ تو یہ 4 مہینے اور 4 مہینوں میں سے اس مہینے کے یہ 10 دن افضل ترین دن ہیں جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر میں ان 10 ایام کی فضیلت کے اندر ان آیات کو لکھا ہے کہ یہ آیات جو اللہ نے قسم کھائی ہے 10 راتوں کی، ان سے مراد یہ 10 دن ہیں۔ اب ہمارے ہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی افضل ہے، اور اس مہینے کے اندر جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 راتیں ہیں، وہ پورے سال میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ وہ 10 دن جو آخری رمضان کے ہم گزارتے ہیں، ان کے اندر تو لیلۃ القدر آتی ہے، اور لیلۃ القدر میں کی گئی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر ہوتی ہے یا اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو کس طرح سے ہوگا؟ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل اس طرح سے بیان کی ہے یا وضاحت اس طرح سے کی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں افضل ہیں، اور ذی الحج کے یہ پہلے 10 دن افضل ہیں۔ رمضان کی راتیں افضل ہیں، اور ذی الحج کے 10 دن یہ جو ہم گزار رہے ہیں یہ افضل ترین دن ہیں۔ افضل کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام، ان ایام کے اندر کیا گیا کوئی بھی عمل وہ پورے سال کے کسی دن کے برابر نہیں، بلکہ پورے سال کے دنوں سے زیادہ افضل ہے وہ کوئی بھی آپ نیکی والا عمل کریں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ عمل بن جاتا ہے جو آپ ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی نیکی والا کام کرتے ہیں۔ نیکی والا کام کون سا؟ وہ آپ قرآن کی تلاوت کر لیں، وہ بھی آپ کی افضل ہے دوسرے دنوں کی نسبت۔ آپ نفل و نوافل پڑھتے ہیں، وہ بھی افضل بن جاتی ہے۔ آپ اگر کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے افضل بن جاتا ہے۔ ان 10 ایام کے اندر کیا گیا کوئی بھی عمل پورے سال کے باقی دنوں کے اندر کیے جانے سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام میں سے افضل کوئی بھی دوسرا دن نہیں ہے۔ تو ایک صحابی رسول نے پوچھا وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول جہاد بھی اس سے زیادہ افضل نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک بندہ جان مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، وہاں پہ جا کے جان بھی لٹا دیتا ہے، مال بھی لٹا دیتا ہے، وہ بندہ تو افضل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ افضل کام ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کا کام ان دنوں کے اندر کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ نیکی والے یہ ایام ہیں۔ اب ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کون سے اعمال کیے ہیں اور کیسے اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان اعمال کی طرف مختصر میں اشارہ کرتا چلا جاؤں گا اور آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ ایسے طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ آسانی سے جو سمجھ بھی آ جائے اور میرے اور آپ کے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بھی بن جائے وہ والا عمل۔ ان ایام کے اندر سب سے پہلے جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی تحمید، حمد و ثنا کو بیان کرنا، اور ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ایام معلومات کے اندر اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایام معلومات سے مراد یہ عشرہ ذی الحج کے جو یہ پہلے 10 دن ہیں یہ ایام معلومات ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ نیکیاں کیا کرتے تھے، اور خاص کر کے صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کان ابن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما یخرجان الی السوق، وہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکل جایا کرتے تھے شام کے وقت،
اور کیا کرتے تھے؟ بازار میں جا کے اونچی اونچی آواز کے ساتھ تکبیریں پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ وہ اللہ کی تکبیرات بازار کے اندر جا کے بلند کیا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کہ لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر تکبیروں کو بلند کیا کریں۔ تو ان ایام کے اندر سب سے پہلے کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی تکبیرات کو بلند کرنا ہے اور اونچی آواز سے کرنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ میری طرف دیکھ کے، میری تکبیر کو سن کے کوئی ایک بھی بندہ آپ کے پاس تکبیر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ آگے جا کے اپنے گھر کے اندر بتاتا ہے، گھر والے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے محلے کے اندر پڑھاتا ہے، جا کے بازار کے اندر پڑھاتا ہے، تو اس کی آپ ایک تکبیر اس کو سکھائی کا، پڑھائی کا اجر، جتنے لوگ ان تکبیرات کو پڑھتے جائیں گے آپ کو برابر اس کا اجر ملتا جائے گا۔ تو ان ایام کے اندر سب سے پہلے کرنے والا کام اللہ کی تحمیدات، اللہ کی حمد ثنائیں تکبیرات کو بلند کرنا ہے، جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل تھا۔ ان ایام کے اندر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ جس دن کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ ایک ایسا بھی دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا سال ہی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، پورا سال ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن اس دن میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ ہے عرفہ کا دن، یوم عرفہ اسے کہا جاتا ہے، 9 ذی الحج۔ ہمارے ہاں جو 9 ذی الحج ہوگا، عرفہ کا دن وہ ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر پتہ کیا آتا ہے؟ جب لوگ عرفہ کے دن جمع ہوتے ہیں نا میدان عرفات میں، تو اللہ وحدہ لا شریک فرشتوں کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ثم یباہی بہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے ایک محفل سجا کے اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ میرے بندے یہ میدان کے اندر جمع ہیں، ایک ہی طرح کے لباس پہنے ہوئے، اور ایک ہی امام کی آواز پر اللہ اکبر کہتا ہے، اور سارے سجدے میں گر جاتے ہیں، سارے رکوع میں گر جاتے ہیں، یہ مجھے راضی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ثم یباہی بہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر فخر کرتے ہیں اپنے بندوں کو دیکھ دے۔ یہ 9 ذی الحج کا دن ہے۔ اس دن کے اندر حاجی ادھر عرفات کے اندر ہوتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے ہمیں حج کی توفیق نہیں دی، اللہ نے جس کو نہیں دی اللہ اس کو بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی زیارت بار بار نصیب کرے اور سب کو نصیب کرے، لیکن ہم لوگ نہیں جا سکے کسی بھی وجہ سے، اللہ کا بلاوا نہیں آیا، ہمیں ہمارے قسمت میں نہیں تھا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق صحابی اور رسول کہتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ وبعدہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ۔ فرمایا جو بندہ یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 2 سال کے گناہ، ایک پچھلا جو گزر گیا پورے سال کے۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ یہ تھا کہ پورے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پہلے 9 دن یہ ذی الحج کے جو ہیں 9 تاریخ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن اگر ہم نہیں رکھ سکتے اس کی فضیلت الگ ہے، یعنی آپ ان ایام کے اندر کوئی بھی ایک روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو باقی سال میں رکھے گئے روزوں سے زیادہ ایک روزے کا ثواب ہے، یہ ایک الگ فضیلت ہے۔ لیکن جو بندہ عرفہ کے دن کا 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ آپ نے اگلے سال کے اندر کیا کرنا ہے، آپ کو تو کل کا نہیں پتہ کہ میں نے کل کیا کرنا ہے، سوچیں کچھ اور ہوتی ہے، تقدیر کچھ اور ہوتی ہے، ہمیشہ تدبیر پہ تقدیر غالب آتی ہے، انسان کی سوچیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اس دنیا میں اس کی سوچیں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، پروردگار کے فیصلے غالب آ جاتے ہیں۔ اگر نہیں یقین تو ابھی یہ کل پرسوں کا واقعہ جو کروڑوں روپیہ دے کے لوگ کشتی کے اندر سیر کرنے کے لیے نکلے تھے اور وہ ٹائٹینک کی باقیات دیکھنے کے لیے نکلے تھے، تو کس طرح سے رات کو ان کی اعلان بھی ہو گیا کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں، سارے لوگ جو سمندر کے اندر مر چکے ہیں۔ 15 کروڑ روپیہ دے کے 2 بندے اس کے اندر بیٹھے تھے اور آسمان کے رب کے پاس پہنچ گئے، بندے کو تو اگلے 1 منٹ کا نہیں پتہ ہے۔
ایک سیکنڈ پہلے بھی ان کو نہیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ اگلے پورے سال کے آپ کے گناہ پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں اللہ۔ ہمیں نہیں پتہ ہم نے اگلے سال کے اندر کیا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود آسمان کا رب ہمارے اوپر اتنا زیادہ مہربان ہے کہ پچھلے سال جو کرتوتیں ہم نے کی ہیں، جو گناہ ہم نے کیے، اللہ نے وہ بھی معاف کر دیے، اور اس کے بعد جو آنے والا ایک سال ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی گناہ معاف کر۔ دو سال کے گناہ اللہ وحدہ لا شریک معاف کرتے ہیں، ایک جو پچھلا گزر گیا اور ایک جو آنے والا ہے۔ فرمایا یکفر السنۃ التی قبلہ وبعدہ، اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ یہ 3 کام ہو گئے اس عشرے کے اندر کرنے والے۔ اس کے بعد پھر 10 ذی الحج کو ایک بڑا اہم فریضہ جو وہاں پر حاجی بھی کرتے ہیں اور ہم نے بھی کرنا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے قربانی۔ وہ بھی ان ایام کے اندر آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ بھی ایک افضل ترین عمل ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو قربانی والا عمل ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں کیا، بلکہ اس کی ایک پوری تاریخ ہے قربانی کی۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اس دن سے لے کر آج تک لوگ قربانی اللہ کی راہ میں دیتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو رکھا ہے، اور اس لیے کہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں جانوروں کو ذبح کریں۔ یہ ہر امت پر تھا۔ کس طرح سے؟ اگر ہم قربانی کی تاریخ کو دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر سورۃ انعام میں 6 سپارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا کسی بات پر۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شادی کرنے پر جھگڑا ہوا، لیکن ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ جھگڑا کس بات پر ہوا۔ دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا اور انہوں نے سوچا کہ پھر فیصلہ کس طرح کیا جائے، کیونکہ وہ دنیا میں آنے والے پہلے انسان تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد حابیل اور قابیل 2 بیٹے جو دنیا میں آئے، اور دنیا کا پہلا ان کا جھگڑا اور اختلاف تھا، تو فیصلہ کس طرح سے کرنا تھا۔ انہوں نے کہا ہم اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے بیٹوں کا قصہ پڑھ کر لوگوں کو سنائیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ جب انہوں نے قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کی۔ اللہ کی راہ میں قربانی کیسے پیش کی؟ اس وقت یہ صورتحال ہوتی تھی کہ قربانی اللہ کی راہ میں دے دی، میں نے بکرا دینا ہے، دمبا دینا ہے، یا کوئی اور چیز اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے نا، تو اس کو میں نے باہر کھلے میدان میں رکھ دینا ہے۔ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو اٹھا کے لے جاتی تھی، جس کی چیز قبول ہوتی تھی وہ اللہ کے پاس چلے جاتی تھی، جس کی قبول نہیں ہوتی تھی وہ دنیا میں رہ جاتی تھی۔ اس بات سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ میں تو اللہ کی راہ میں 10 روپے دیتا ہوں تو کسی کو نہیں پتہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، یہ اللہ کا اور میرا معاملہ ہے۔ یہاں 10-10 20-20 لاکھ کے اونٹ، گائے، بکریاں، کئی کچھ لا کے دیا جاتا ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ نے ہماری عزت اور لاج رکھی ہوئی ہے۔ ہمیں تو نہیں پتہ ایک بندہ 10 لاکھ کا اونٹ ذبح کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں 20,000 کی بکری ذبح کر رہے، ہو سکتا ہے 10 لاکھ والا قبول نہ ہو رہا اور 20,000 والا تقوی کی وجہ سے اللہ کے ہاں اونٹ سے بڑا اس کو اجر و ثواب مل رہا ہو۔ لیکن یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اس وقت کیا ہوتا تھا، جس کی قبول ہے وہ بھی دنیا کے سامنے، جس کی نہیں قبول وہ بھی دنیا کے سامنے۔
اب جس کی قبول ہو گئی وہ اللہ کے ہاں اجر پہ آ گیا، جس کی قبول نہیں ہوئی وہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو گیا۔ تو دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں ہوئی، تو دوسرے نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس نے کہا تو نے قتل کرنا ہے تو بھائی تیری مرضی ہے، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ، تیرا دل کرتا ہے تو میری طرف بڑھا ہاتھ، مجھے قتل کر دے، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو اس واقعے سے ایک دو سبق اور بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کون سے؟ حسد بہت بری بیماری ہے، حسد کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کروا دیا۔ دوسرا سبق ہمیں یہ بھی حاصل ہوا اس واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیتوں کی وجہ سے عمل کو قبول کرتے ہیں، دکھلاوے کی وجہ سے نہیں کرتے۔ نیک نیتی کی وجہ سے ایک کی قبول ہوئی اور بد نیتی کی وجہ سے دوسرے کی نہیں ہوئی۔ تیسرا سبق اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ قربانی جو ہے یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے۔ اور چوتھی اور اہم بات یہ بھی ملتی ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کسی گناہ کو ایجاد کرتا ہے، قیامت تک گناہ جو کوئی دوسرا بندہ بھی کرے گا اس کو برابر اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اب قیامت تک جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہوں گے اس کا برابر گناہ اس قابیل کو ملتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ قربانی کا شروع ہوا۔ بات آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قربانی والا بڑا مشہور، میں اشارتاً عرض کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی کافی ساری صورتوں میں، تقریباً 25 سے زیادہ صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گئی قربانی جو آج ہمارے لیے سنت بنا دی گئی ہے اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بس کرو فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا اس کے بارے میں خواب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، اور تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 3 مرتبہ یہ خواب آیا تھا۔ پہلے دن یوم الترویہ یعنی یہی عرفہ کی رات آپ کو خواب آیا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک وہم سمجھا۔ پھر دوسرے دن دوبارہ خواب آیا، تیسرے دن پھر خواب آیا، تو جب آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں، تو بیٹا یہ فرما بردار اور تابع دار بیٹا تھا، تو اس نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے یہ وحی الہی ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ کر گزریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گھر سے نکلے، یہ شیطان سب سے پہلے آیا اماں ہاجرہ کے پاس اور آ کے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا کہیں اللہ کی راہ پہ لے کے جا رہے ہوں گے، کہا اس کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اور کچھ مفسرین نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ سیدہ ہاجرہ نے کہا اگر ذبح کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہی جا رہے ہوں گے، اگر ذبح کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی جا رہے ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، آج جہاں پہ یہ جمرات جن کو ہم شیطان کہتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں نا حجی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان تینوں جگہ پہ جا کے شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی اور بہکانے کی کوشش کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری تھی اس جگہ پہ۔ آج آسمان کے رب نے وہ بھی سنت ابراہیمی بنا دی کہ جب تک بندہ کنکریاں شیطانوں کو نہیں مارتا اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب کو سچ کر دکھایا اور بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تو پھر آسمان کے رب نے وہی نازل کر دی اور آسمان سے 2 مینڈے بھیجے، اور اللہ کیا فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اور فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، آسمان کے رب نے آسمان سے
بہترین جو قربانیاں بھیج دی ذبح کرنے کے لیے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ رہتی دنیا تک کے لیے اس کو سنت بنا دیا گیا۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی آ گئی۔ یہیں پہ بس نہیں، یہودی لوگ بھی قربانیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الذین قالوا ان اللہ، وہ لوگ جو یہودی لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ اس وقت تک اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، ہم اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام پر یا کسی بھی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم قربانیاں باہر میدان میں نہ لے جائیں اور آسمان سے آگ آئے اور اس کو اٹھا کر لے جائیں، یعنی ہماری قربانی جب تک قبول نہیں ہوتی ہم اس بات کو نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اللہ نے پھر ان کا جواب بھی اس جگہ پہ دیا۔ اللہ نے کہا کہ پہلے انبیاء کو کس وجہ سے قتل کیا ہے تم نے، اب کون سی بات کرتے ہو؟ تو معلوم ہوا یہودیوں کے اندر بھی یہ قربانی موجود تھی۔ اسی طرح سے جو آج کل موجودہ دور میں بائبل موجود ہے، جو انجیل اور تورات کو ملا کر مکس کر کے بنائی گئی ہے، اس کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے حواریوں کے حوالے سے، ان کے اصحاب کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ قربانیاں کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلتا چلتا ابراہیم علیہ السلام تک، پھر موسیٰ علیہ السلام تک، پھر عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا چلتا یہ بات پہنچتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، جن کی سنت کو، اس پر ان فرائض کو ہم ادا کرتے ہوئے اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے رسول آپ نماز پڑھیں اللہ کے لیے اور قربانی کریں اللہ کے لیے۔ پھر اس حکم کی تعمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کی؟ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ فرما رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، قربانی کر اپنے رب کے لیے۔ اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ إِنَّ صَلَاتِي، اللہ میری نماز، وَنُسُكِي میری قربانی، اللہ تو نماز کی بات کر رہا ہے، اللہ تو قربانی کی بات کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اللہ میری زندگی میری موت اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اللہ نے تو کہا نماز میرے لیے پڑھ، قربانی میرے لیے کر۔ اللہ کے رسول فرماتے نماز بھی تیرے لیے، قربانی بھی تیرے لیے، زندگی بھی تیرے لیے، موت بھی تیرے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اپنی زندگیاں اس طرح سے گزارو کہ اللہ کے پاس جب تم جاؤ تو اس حالت میں جاؤ کہ آسمان کے رب کے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کا تمہیں سلام آئے اور جنت کا پیغام آئے۔ اس طرح سے اپنی زندگیاں گزارو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میری زندگی میری موت اللہ سب کچھ تیرے لیے قربان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ قرآن کریم کے اندر قربانی کے بے شمار نام ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ نے بدن بھی قربانی کو کہا جو قربانی کا اونٹ ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی ان شعائر کا خیال رکھتا ہے، یعنی قربانی اچھے طریقے سے اس کو پال پوس کے اس کو کھلاتا پلاتا ہے، موٹا تازہ کرتا ہے، فرمایا یہ دل میں تقوی کی علامت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی قربانی کے بارے میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، فرمایا قربانی کا جانور لے کر آتے ہو، اس کو قربان کرتے ہو، اس کی گردن پہ چھری چلاتے ہو، فرمایا اللہ کو اس قربانی کے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کی کھال پہنچتی ہے، نہ اس کی ہڈیاں پہنچتی ہے، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو فرمایا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یہ تمہارے دل کا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے یہ قربانیوں کا۔ اور یہ قربانی جو ہم لوگ جانور ذبح کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلتے چلتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ 63 اونٹ ذبح کیے تھے قربانی کے موقع پر۔ 63 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ذبح کیے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَةَ، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ قربانیاں
لا کر پہلے عید سے خرید کر ان کو نسمن الاضحیہ، ان کو کھلاتے پلاتے، چارہ ڈالتے، ان کو پانی پلاتے، ان کو موٹا تازہ کر کے پھر اللہ کی راہ میں جانور قبول کرتے۔ اب تو ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں رہا کہ آخری رات میں جا کے بکرا یا چھترا ڈھونڈ کے رہتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، حرج والی بات نہیں ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھ کے بھی جا کے بکرا لا کر ذبح کرتے ہیں، تو اس میں حرج والی بات نہیں ہے، لیکن مزہ تو اسی قربانی کا ہے جب بکرے کے گردن پر چھری چل رہی ہو اور آپ کے دل میں اس کا احساس ہو کہ میں نے اس کو بڑے ناز و نخروں سے پالا ہے اور میں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اور یہاں پہ قربانی کی ایک اور تعریف ڈیفینیشن کر دوں، قربانی کہا کس چیز کو جاتا ہے؟ ہمارے ہاں عرف عام میں تو قربانی یہی ہے جو جانور ذبح کر دے۔ قربانی یہ ہوتی ہے کہ کسی کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دے دینا، اس کو بھی قربانی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ 4-5 دوست کہیں سفر پہ جانا چاہتے ہیں، تو اب گاڑی آئی ہے 5 سیٹوں والی، بندے ہیں 6، تو ان میں سے اگر ایک دوست کہتا ہے نا یار آپ لوگ چلے جاؤ، میرا دل نہیں کر رہا، یا میں پھر کبھی چلے جاؤں، یہ اس کی قربانی، اس کو قربانی کہا جاتا ہے کہ دل میں تھوڑی سی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے لیکن پھر بھی جذبات پہ کنٹرول کر کے بندہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو، اپنی جان کو، یا کسی نہ کسی چیز کو وقف کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی میں بتا دوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی، لیکن بچہ حفظ کرتا ہے، کلاس میں پڑھتا ہے، گھر میں جا کے ضد کرتا ہے جی میں نے سموسہ کھانا ہے، پکوڑا کھانا ہے، تو اماں جان کے پاس بعض کا سبزی کے لیے 20 روپے پڑے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتی ہے بیٹا تو راضی رہ، میری خیر ہے، 20 روپے دے دیتی ہے نا، یہ اس ماں کی بچے کے لیے قربانی ہے۔ تو ان قربانیوں کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیسے پالا، لیکن ہمیں سمجھ اس وقت آئی ہے جب ہمیں اپنی اولاد کو پالنا پڑ رہا ہے۔ یہ قربانیاں ہمارے والدین نے کس طرح دی۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ سر راہ ایک بات آئی تو میں نے کر دی۔ قربانی، بہترین قربانی وہ ہے جسے اپنے ہاتھ کے ساتھ بندے پال پوس کے بڑا کیا ہو، پھر اس کے بعد بندہ اس کو قربان کرے۔ اور قربانی کے مسائل کے حوالے سے چند ایک چیزیں جو ہم سب پہ لازم ہیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایک تو مسئلہ بڑا عام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ من ہم باضحیتی، جو بندہ کسی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ چاند نکلنے کے بعد اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کٹوائے، لہذا وہ تو دن ویسے گزر چکا ہے۔ اگر کسی بندے کو مسئلہ نہیں پتہ، قربانی کرنا چاہتا ہے تو ابھی بھی اس پہ عمل کر سکتا ہے، اپنے بالوں کو نہیں کاٹنا، ناخنوں کو نہیں کاٹنا، تو یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اچھا اس کے اندر ایک اور بھی وضاحت موجود ہے کہ کوئی بندہ اگر قربانی نہیں کر رہا تو اس کے لیے یہ 10 دن کی پابندی نہیں ہے، بلکہ آخری دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے، کٹنگ کروا لیتا ہے تو اس کو قربانی کا ثواب مل جاتا ہے۔ 10 دن کی پابندی نہیں ہے اس پر، لیکن اگر وہ عید والے دن نماز پڑھ کے یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کو قربانی کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں منڈی کے اندر بکرا خریدنے کے لیے یا بیل خریدنے، کوئی بھی چیز ہم نے خریدنی، تو اس کے لیے ویسے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اب ہم عوام تک آگاہی پہنچائیں مسائل کے حوالے سے، لیکن ماشاءاللہ سے ہمارے ہاں عید کے اندر بکرے بیچنے والے علماء سے بڑے مفتی موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے جو اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ بکرے دوندے والا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، دوندے جانور کے علاوہ کوئی جانور قربانی نہیں لگتی۔ اب ہم منڈی میں گئے ہیں، سامنے بندہ چھترا لے کے کھڑا ہوتا ہے، جاتے سارے کہتا ہے پاجی لے جاؤ، میں پوچھتا ہوں دوندا ہے، اور پاجی کھیرا بھی لگ جاتا ہے، چھترا 6 مہینے کا بھی لگ جاتا ہے۔ تو حدیث میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں پھر ان کی بات سن کے چھترا لے کے آ جاتے ہیں۔ فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، دوندے کے علاوہ کوئی جانور ذبح نہیں کرنا، الا ان یعصر علیکم، یہ آگے ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی تنگی کوئی پریشانی آ جاتی ہے پھر تم نے جو بھیڑ کا جو ہے نا کھیرا کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ جاتے ہی کھیرا لے کے آ جاؤ۔ اگر چھترا بھی کرنا ہے تو کوشش کریں دوندا مل جائے، نہیں ملتا تنگی کی 2 قسمیں ہیں، پوری مارکیٹ منڈی میں بکرے چھتری ختم ہو جاتے ہیں، آپ کو ملتے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ کھیرا لیتے ہیں، پھر ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی یعصر علیکم، تنگی تکلیف ایسی آ جاتی ہے آپ کا بڑا ہی دل کر رہا ہے قربانی کرنے کو لیکن آپ کے پاس 22-25 ہزار موجود ہے، اب دوندا جانور ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ملتا ہے
40,000 کا 50,000 کا، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرنا چاہتے ہیں اتنے پیسوں میں، اگر آپ کو کھیرا ملتا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوندے کی شرط ہے، اگر پیسے ہونے کے باوجود، آسانی ہونے کے باوجود بندہ دوندا جانور نہیں کرتا، جان بوجھ کے کھیرا کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اہم مسئلہ، منڈی میں چلے گئے، پیسے میری جیب میں ہیں 25,000 30,000، تو میں کہتا ہوں کوئی کمزور یا بکرا لے آئیے، ایسی قربانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھنا ہے جب جانور کو، تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کا کانا پن، بھینگا پن، آنکھ سب سے پہلے چیک کرنی ہے۔ یہ دوندا دیکھنے کے بعد دیکھنا ہے اس کی آنکھیں ٹھیک ہے، اگر آنکھ سے کانا ہے یا اندھا ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چلا کے دیکھنا ہے، اگر اس کی ایک ٹانگ لنگڑی ہے تو پھر بھی اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا مریضۃ بینھا مرضھا بین، فرمایا کوئی ایسا مرض اس کو لاحق ہے کہ جو واضح نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ زخم اس طرح کا ہوا ہوتا ہے بعض جانوروں کو، وہ وقتی طور پہ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں لیکن اس سے خون بہہ رہا ہوتا ہے، یا اس طرح کا مرض لگا ہوتا ہے، یا جس طرح آج کل کئی بیماریاں آ رہی ہیں جانوروں کے لیے، تو وہ واضح ہو بیماری تو وہ بھی جانور قربانی کے لیے نہیں لگتا۔ اور چوتھے نمبر پر ایسا جانور جو بالکل صحیح، آنکھیں بھی اس کی ٹھیک ہیں، اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں، اس کو مرض بھی کوئی نہیں، لیکن وہ کمزور اور لاغر ہے، فرمایا ایسے جانور کی بھی قربانی قبول نہیں ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دیکھیں ان نستشرف العین والاذن، ہم آنکھوں کو اچھی طرح سے چیک کریں، اس کے ساتھ کان بھی چیک کر لیں۔ کان اگر کٹا ہوا ہے آگے سے یا پیچھے سے، یا بڑا سارا اس میں سوراخ ہے، یا اس کا کان خراب ہے، پھر بھی اس کی قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک سینگ بالکل سرے سے ہی ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق۔ اب قربانی کا جانور ہم گھر میں لے آئے ہیں، اس کو ہم نے ذبح کرنا ہے، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے قربانی کا جانور، میں یہ چند ایک مسائل جو بڑے اہم ہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر کوئی مسئلہ رہ جائے کسی کے ذہن میں باقی ہو تو انشاءاللہ جمعے کے بعد سوال بھی وہ بندہ کر سکتا ہے، کوشش کروں گا کہ کوئی بات اگر رہ گئی تو اس کی بھی وضاحت کر دی جائے۔ اب ہم جب جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، اس وقت بھی بعض بندے 1,00,000 2,00,000 10,00,000 لگا کے جانور لے کے آتے ہیں گھروں کے اندر، اخیر میں کیا ہوتا ہے، آخر میں ذبح کرتے وقت ایسا کام کر جاتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری قربانی ضائع کر۔ اس میں کیا ہوتا ہے، گھروں میں کوئی پنج سورہ پڑی ہوتی ہے، اس طرح کے نا کچھ لکھے ہوئے فضائل یا کوئی اذکار لکھے ہوتے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں اور جانور کے اوپر نہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور کو ذبح کرتے تھے کیا کہتے تھے، بسم اللہ اللہ اکبر، بس اس کو ذبح کر دیا۔ جب ذبح ہو گیا تو آپ نے پھر اس کے بعد دعا پڑھی اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، یہ دعا اللہ کے رسول نے پڑھی۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا، پھر کیا کرنا ہے، اللہم تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے قبول کر لے۔ ہم نے یہ مسئلے بنائے ہوئے ہیں جی 3 کلو والی، 7 کلو والی، 5 کلو والی چھری ہوگی، مولوی صاحب آ کے اپنے ہاتھ سے تکبیر پھیریں گے، آپ بھی پھیر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک مسئلے کی اور بھی وضاحت کر دوں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں سے ذبح کروایا کرتے تھے۔ آپ کی بیٹیاں خود اپنے ہاتھ سے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے جانور، بسم اللہ اللہ اکبر، بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں ذبح کرتے ہیں تو بے شک آپ نے کسائی بلایا ہوا ہے، لیکن گردن پہ چھری آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد خود پھیرے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک قربانی، بکرا ہے، چھترا ہے، گائے ہے، جو بھی ہے، اونٹ ہے، وہ سب گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داود میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گائے کو ذبح کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کی طرف سے، تو ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے۔ ابو بردہ بن نیار اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کیا کرتے تھے، تو اس لیے ایک جانور جو قربانی کا ہے وہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا یہ جو پابندی ہے نا کٹنگ کروانے والی، ناخن کاٹنے والی، وہ یہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔
پھر اس کے بعد جب ہم نے قربانی کے جانور کو ذبح کیا، ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے لیے درپیش آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے گوشت کی 3 ڈھیریاں بنائیں۔ تو ایسا کام ویسے اخلاقاً اگر کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک حصہ جی رشتہ داروں کے لیے، اور ایک بہترین جو حصہ ہے وہ اپنے گھر کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے غریبوں میں بانٹنے کے لیے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ ایسی کوئی وضاحت یا اس کی کوئی دلیل حدیث رسول میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کے محلے میں غریب زیادہ موجود ہیں تو سارا ہی گوشت بانٹ لیں، اگر آپ کے علاقے میں کوئی غریب موجود نہیں تو سارا گوشت آپ اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ واضح بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں نا، آپ نے 3 ڈھیریاں بنائی ہیں، آپ نے فقیروں کا حصہ بانٹ دیا ہے۔ اب آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک بندہ باہر سے آتا ہے، وہ غریب ہے، لاچار ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ مستحق ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ میں نے غریبوں کا حصہ بانٹ دیا ہے، تو گھر میں جو فریج میں رکھا ہوا ہے اس میں سے حصہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں دیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ مستحق ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اجرت کے اندر جو آپ کی کھال ہے وہ آپ کسائی کو نہیں دے سکتے۔ ہمارے ہاں جن بندوں کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا تو وہ لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں کہ اجرت کے اندر جو کھال ہے نا وہ کسائی کو دے دیتے ہیں، تو یہ کھال صرف اور صرف آپ کی اللہ کی راہ میں لگتی ہے۔ آپ کسی مدرسہ میں دے دیں جہاں پہ آپ کے بعض سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے پڑھائی کا اچھا انتظام ہے، آپ کسی فقیر مسکین کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ کھال آپ نے اجرت کے اندر نہیں دی۔ یہ گوشت کی تقسیم کے بعد کھال آپ نے اللہ کی راہ میں دینی، کسائی کے ساتھ جو آپ کی اجرت ختم ہوئی ہے، آپ نے اس طے ہوئی ہے، آپ نے اس کو وہ اجرت کے طور پر یہ کھال دینی ہے۔ حضرات، یہ بہترین ایام، اور ان ایام کے اندر جو سب سے اہم بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، چلے میری نظر بھی پڑ گئی، میرے ذہن میں تو نہیں تھا، میں آج صبح وہ نا کسی جگہ پہ یہ اس مدرسے کی تصویریں لگی ہوئی تھیں تو میں نے وہ دیکھا نا، تو ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑی کلاس، اور میں ممبر پہ مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے بڑی بڑی مساجد، بڑے بڑے مدارس پاکستان میں پورے میں پھرا ہوا ہوں اور دیکھا ہے، کئی سال ہو گئے مدرسے بنے ہوئے، مسجدیں بنے ہوئے، اتنی رونق میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھی، اور اتنی جلدی، یعنی اتنے کم وقت میں، میرا خیال 1-1.5 سال، ابھی 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے ہوں گے اس مسجد کو بنے، تو الحمدللہ حفظ کا بہترین شعبہ حاجی تنویر صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں، اور ہر وقت ان کے دل میں ایک یہی جذبات ہوتے ہیں کہ اللہ اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیج دے، یہاں پہ دین کا زیادہ سے زیادہ کام، اور میرے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ لوگ اہل علاقہ ہیں، اہل محلہ ہیں، گرد و نواح سے آتے ہیں، تو آپ لوگوں کا یہ حق زیادہ بنتا ہے کہ آپ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ ہمارا بھی جہاں تک بس چلے ہم بھی تعاون کریں گے، لیکن آپ احباب کا زیادہ حق بنتا ہے، اور اللہ کی قسم آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی بستی میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جن بستیوں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان بستیوں سے عذابوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہیں پہ بس نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر ایک اور بھی بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین فی الارض، زمین، اس زمین پر اللہ کا ایک خاندان ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اہل اللہ لوگ ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہم، وہ قرآن پڑھنے والے ہیں جو اللہ والے ہیں، یہ اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو یہاں پہ ان اللہ کے خاص بندوں پر خرچ کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ذرائع اور اسباب کے اندر آپ کا معاون بننا، یہ اللہ کی رحمتوں کا نزول بنے گا۔ اور میں ایک پیشین گوئی دیتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کسی بندے کو اگر کوئی پریشانی، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ اگر یہاں پہ کوئی بندہ جتنی اس کی استطاعت ہے وہ خرچ کرے، اور اس نیت کے ساتھ کرے اللہ میری پریشانی دور کر دے، اللہ کی قسم آسمان کا رب اس کی پریشانی دور کرے گا انشاءاللہ۔ ہم دعا بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تکبیراں دے والے نا شروع تو ہی دس دیتا ہے، ہاں تکبیراں دے والے نا میں شروع ہی دس دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔